قرآن ہے کیا؟ اللہ کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، 4 مشہور کتابیں، اس کے علاوہ بہت سے صحائف انبیاء پر نازل ہوئے، رحمان کا نازل کردہ قرآن۔ ان تمام آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابوں میں سے واحد قرآن ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یہ واحد قرآن ہے کہ نازل ہونے سے پہلے بھی اس قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ واحد قرآن ہے، اور جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی مسند امام احمد ابن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ بات بیان کی امام احمد ابن حنبل نے کہ جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی خدا قرآن کی قرات کرتا تھا، فرشتوں کے سامنے یہ قرآن پڑھتا تھا، بتاتا تھا کہ میں محبوب پر یہ نازل کروں گا، اور اس میں سب سے زیادہ جو آیت ہے نا وہ آیت طٰہٰ اور یاسین ہے، اور پھر رحمان اس کی تفسیر بیان فرماتا تھا فرشتوں کے سامنے، طٰہٰ یاسین۔ سابقہ امتوں کے بارے میں بھی یہ کتابوں میں ملا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں انبیاء بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ طوبیٰ، مسند امام احمد ابن حنبل کے ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب رحمان فرشتوں کو بتاتا تھا کہ میں اپنے محبوب کو یہ کہہ کے پکاروں گا، یہ کہہ کے، تو فرشتے کہا کرتے تھے طوبیٰ، بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جس امت کے نبی پر وہ امت کہ جس کے نبی پر یہ والا قرآن نازل ہوگا۔ بہت خوش قسمت ہے وہ امت کہ جس کے نبی پر یہ والا قرآن نازل ہوگا۔ قرآن کی نزول کے مختلف مقاصد پروردگار عالم نے بیان فرمائے۔ قرآن کا ایک مقصد، امپورٹنٹ مقصد، اہم مقصد تھا ھدی للناس۔ یہ قرآن، اس کے نزول کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ غور کرے قرآن میں۔ پڑھنا الگ ثواب ہے، سمجھنا الگ کمال ہے۔ پڑھنے میں اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ جو قرآن کا ایک لفظ پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ لیکن پڑھنے کے لیے تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے۔ اس پڑھنے کے بعد تم نے قرآن سے ہدایت لی کب؟ اور یہ قرآن کریم فرقان حمید ریسرچ کی بڑی بڑی لیبارٹریز کے اندر موجود ہے۔ سائنٹسٹ کے پاس یہ قرآن اور اس کا ایک ایک جز موجود ہے، اور اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کی عقلیں دھنگ ہیں کہ 1500 سال پہلے ایسی تھیوری کیسے مصطفیٰ نے بیان کی۔ اس میں جو ایک بڑا علمی نقطہ آپ کو بتاؤں، ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا پروسیس، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کب ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا کہ یہودی جو سب سے زیادہ اہل علم گردانے جاتے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جب ہو گئی تو یہودی ملے اور اپنا سب سے بڑا ان کا عالم اس سے جا کے کہا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، علم کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی روایت مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے۔ اس وقت کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں آسمانی کتابوں کا، اور ان کتابوں کے نچوڑ میں ایک سوال میں نے بنایا ہے
اور اس ایک سوال سے پتہ چلے گا کہ اس کا جواب دینے والا اگر جواب دے دیا تو سمجھ جانا کہ وہ نبی ہے. ایک سوال. آسمانی کتابوں کا مجموعہ جو علم ہے میرے پاس، جتنا میں نے اسٹرگل کی ہے، جتنا مجاہدہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے اس سوال کا جواب سوائے نبی کے کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اسے مکے بلایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جلوہ گر ہیں. سوال ایک کیا اس نے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق و تردید کرنی ہے یہودیوں نے. ایک سوال کیا، اور سوال بڑا عجیب سا سوال کیا. حضور آپ بتائیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کس چیز سے ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کس چیز سے ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے بڑے اختلافات میں سے ایک بڑا اختلاف یہ تھا کہ یہودیوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ عورت کی ماہواری سے بچہ پیدا ہوتا ہے، خون سے. اور پھر اس فلسفے کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں. عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ ان دونوں کے مجموعے سے، عورت اور مرد کے ملاپ اور منتھلی جو پیریڈز ہوتے ہیں، ان دونوں کے مجموعے سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. اب بظاہر آپ کو یہ سوال بڑا عجیب سا لگے گا نبوت کی تصدیق و تردید کے لیے کہ اگر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. اور سوال ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کس چیز سے ہے؟ یہودی نے جب سوال کیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا یہودی، مخاطب کر کے فرمایا یہودی، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، یہ بڑا علمی جواب دیا، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مرد اور عورت کے مادہ منویہ سے بنتا ہے. مادے سے، نطفے سے بنتا ہے، سپم سے بنتا ہے. مرد کے سپمز اور عورت کے ایگز، ان دونوں سے بچہ بنتا ہے، بلڈ سے نہیں بنتا. وہ بندہ حیران رہ گیا، یہ جواب دیا کیسے؟ پچھلے جب سے یہودی آباد ہیں تب سے ان کی فلسفی یہی تھی کہ یہ بلڈ سے بنتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ان کی تھیوری کو رد کیا. قرآن میں لفظ استعمال ہوا من منی یمنا، مادہ منویہ سے ماں کے پیٹ میں اللہ بچے کو بناتا ہے. اقرار کر لیا، یہودی مان گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے 500 سال، یہودی کا کہنا تھا، ہمارے 500 سال کی ریسرچ کو ایک جملے میں محمد بن عبداللہ نے توڑ دیا ہے. آپ کو سادہ سی حدیث ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے نطفے کو ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے 40 دن تک. وہ علقہ ہوتا ہے، وہ مدغہ ہوتا ہے، وہ گاڑھا خون ہوتا ہے، اور 4 مہینے 10 دن جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر ایک فرشتہ، ماں کے پیٹ میں ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اور فرشتہ اپنی ہتھیلی میں اس گوشت کے ٹکڑے کو رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ام خلقا ام لم یخلق، یہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اللہ جب فرماتا ہے کہ یہ بنے گا تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، کتنی عمر ہوگی؟ ابھی تک بچے کے جسم میں روح نہیں پھونکی اس گوشت کے لوتھڑے میں. قرآن اور سائنس، میڈیکل سائنس دیکھیں کہ قرآن نے جو تھیوری دی ہے، بڑا بڑا سائنٹسٹ آئے، ان کی تھیوریاں رد ہو گئی ہیں، لیکن آج تک قرآن کی کوئی ایک تھیوری رد نہیں کر سکے. 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ فرشتہ ہوتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اذهب الى ام الکتاب، جا لوح محفوظ پہ جا کے دیکھ لے، ابھی تک روح نہیں پھونکی گئی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کب مرے گا، وہ کتنی عمر ہوگی، کتنے سانس لے گا، وہ سارا وہاں پر لکھا ہوا فرشتے کے پاس آ جاتا ہے. پھر فرشتہ آ کے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر روح پھونکتا ہے. سننے کو یہ ایک میڈیکل کی کوئی بات ہوگی،
کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ ڈاکٹر اس قسم کی باتیں کرے گا. پہلے تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا, الٹرا ساؤنڈ کا تصور ہی نہیں تھا. جب الٹرا ساؤنڈ کا تصور نہیں ہے تو پہلے ٹائم پیریڈ کے اندر فرمایا اتنے دن تک یہ گاڑا خون رہتا ہے, یہ سپمز ملتے ہیں, دونوں کے ملنے کے بعد یہ بلڈ کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک جراثیم ہوتا ہے. یہ حدیث پاک میں مفہوم موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتا چلا کہ اتنے دن تک وہ گاڑا خون رہے گا, پھر اتنے دن تک وہ مدغہ رہے گا, اتنے دن تک وہ علقہ ہے, مدغہ ہے, اور اتنے دن کے بعد فرشتہ آئے گا اور آ کے روح پھونکے گا. ہڈن ہے سب کچھ, سب کچھ پوشیدہ ہے. یہ میں نے آپ کو آج کی اس مقدس رات کے اندر قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے حوالے سے, ان کا علم ہر اینگل سے, میڈیکل سائنس کے حوالے سے آئے, ان کی ریسرچیں ہر دور میں بدلتی رہی ہیں, لیکن واحد مصطفیٰ کا فرمان ہے اور خدا کا قرآن ہے جو میڈیکل کے اعتبار سے بھی کبھی نہیں بدلا. وہ آج بھی اپنے مقام پر کھڑا ہے. قرآن کو سائنس کے اینگل سے دیکھو تو اس سے بڑی سائنس کی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن کو اگر میتھمیٹک ریاضی کے اعتبار سے دیکھو, قرآن کی ایک آیت نے دنیا کی میتھ کی پوری فلسفی سمجھا دی. اللہ فرماتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, ہم نے کائنات کی ہر چیز کو عدد کے اندر رکھ دیا ہے, عدد ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں واضح کر دیا ایک فقط خدا ہے, بقیہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ سارے جفت ہیں. 7 آسمان 7 زمین, اتنی جنت اتنی دوزخ, درمیان میں اتنا ڈسٹینس, اتنا فاصلہ, یہ سارا میپ بنانے والے اور میتھ کے جتنے بھی ریاضی دان ہیں نا وہ سارے اس کو ناپیں. ڈسٹینس کیا ہے آسمانوں زمینوں کے درمیان, ڈسٹینس کیا ہے وہ بتا دیا کہ اتنا عدد ہوگا, اتنا ڈسٹینس ہوگا. جبریل کے پروں کی کیا مسافت ہے, اتنا ڈسٹینس ہوگا. جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے اس کا ڈسٹینس بتا دیا, ہر ایک کا عدد بتا دیا, اور فرمایا کہ پوری کائنات کو ہم نے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, کائنات کی ہر چیز کو ہم نے عدد کے اندر رکھ دیا ہے. میتھ کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ رحمان کی کتاب ہے, طاقتور کتاب ہے. ایٹم بم جب بنا, جب ایٹم بم کے فارمولے پر جب آپ ریسرچ کی ہے تو قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ہی آیت طیبہ ہے ممزقنا کل ممزق. اس آیت طیبہ کے ذریعے ایٹم بم کا فارمولہ بنا. ٹیکنالوجی اس میں ہے, سائنس اس میں ہے. دنیا کا ہر علم, کیمسٹری, بایولوجی, فلسفی, علم الفلکیات, علم الارضیات, زمین کا علم, آسمان کا, ستاروں کا, سورج کا, چاند کا, آفاق کا, آفاقی علم, انفسی علم, کائنات کا ہر علم اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے. لیکن ہمارے پاس وہ والا قرآن نہیں ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے. ہم نے قرآن رکھا برکت والا, پڑھو تو ثواب ملتا ہے, گھر میں رکھو تو خیر ہوتی ہے, دکان میں رکھو تو برکت ہوتی ہے, شادی ہو تو بچی کے سر پہ رکھ کے قرآن پاک کے سائے میں بچی کو رخصت کریں, برکت ہوگی. ہم نے برکت والا قرآن رکھ لیا, وہ ریسرچ والا, وہ تحقیق والا, وہ علم والا قرآن وہ نہ جانے کہاں چلا گیا. اب وہ ہمارے لیے شاید رہا نہیں اور ہم اس طرف آنے کو تیار بھی نہیں. ایک میسج تھا ماہ رمضان کی صورت میں کہ تراویح کے اندر پورا قرآن تمہاری نگاہ سے گزرے, تمہاری زبانوں سے گزرے, تم اس کی تلاوت کرو, تم اس کو پڑھو, تم اس کو سمجھو. کوئی تو آیت ہوگی, ہر ایک کے مسئلے کا حل خدا نے قرآن میں رکھا ہے. میرے مسئلے کا حل قرآن میں ہے, آپ کے مسئلوں کا حل قرآن میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اگر میرے گھوڑے کی چابک بھی گم جائے لوجدتہ فی کتاب اللہ, میں اللہ کا قرآن کھولوں گا, میں بتاؤں گا کہ میرے گھوڑے کی چابک کہاں پڑی ہے. علم, یہ قرآن ہر ایک کے لیے, ہر ایک جاہل ہو اس کے اعتبار سے بھی بہت مواد اس کا, عالم ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, جو قرآن پڑھے گا اس کو اس کے فن کے اعتبار سے علم دے گا یہ قرآن. اور آخری جو نتیجہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے لکھا قرآن پر ریسرچ کرتے ہوئے, انہوں نے لکھا ہم دیکھ رہے ہیں اگرچہ وہ قرآن کے قائل نہیں ہے, قرآن کے قائل ہوتے تو پھر مصطفیٰ کے قائل ہوتے, لیکن یہ ایسی الٹیمیٹ ریئلٹی, ایسا حقیقی قرآن ہے,
ایسی کتاب ہے قانون الہی کی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے لاسٹ ایئر انہوں نے ریسرچ کی قرآن کی آیات طیبات پر، اور فائنل ڈیسیجن انہوں نے لکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر علم قرآن کے سامنے جھکا ہوا ہے. جو لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کو ہم نے حافظ صاحب سے پورا آج سنا ہے. کہاں گیا وہ علم؟ کہاں گئی وہ بلاغت؟ کہاں گیا قرآن اور سائنس؟ کہاں گئی قرآن اور ٹیکنالوجی؟ کہاں ہے قرآن کے اسرار و رموز؟ کہاں ہے قرآن کی لذت؟ کہاں ہے قرآن سے ہدایت؟ کہاں ہے قرآن؟ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا الاتقان فی علوم القرآن میں موجود ہے. ایک شخص آیا، منافق تھا. اس نے کہا بھائی تو آپ کا قرآن جو آپ کے نبی پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن تو کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. ہر چیز کا ذکر ہے، ہر مسئلہ موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. اچھا موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ مولا کائنات نے کہا ہاں موجود ہے. کہا موٹا سا سوال ہے دیہاتیوں والا، موٹا سا سوال ہے. ہر چیز کا علم ہے قرآن میں؟ کہا ہاں ہر چیز کا علم ہے قرآن میں. کہ جب ہر چیز کا علم ہے تو بتائیے آپ کے چہرے پر گھنی داڑھی ہے اور میرے یہاں 2 بال ہے، تھوڑے سے 1-2 بال ہے، کہاں ہے قرآن میں ذکر آپ کی گھنی داڑھی کا اور میرے 2 بالوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اب جیسا بندہ ہوگا ویسے ہی سوال کرے گا. عربی تھا، دیہاتی تھا، تو سوال بھی دیہاتیوں والا کیا. آپ کے چہرے پہ گھنی داڑھی ہے اور میرے صرف 2 بال ہے، کہاں ہے قرآن میں ذکر؟ کہ یہ تو 4تھے پارے میں اللہ نے فرما دیا، پروردگار عالم نے فرما دیا جس کی کھیتی اچھی ہوگی اس کی فصل اچھی ہوگی. ہے کھیتی اچھی ہوگی اور فصل اچھی ہوگی، باقاعدہ اس کی شرح کر کے بتائی. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن غیرت دیتا ہے، قرآن طاقت دیتا ہے. جس کے لیے قرآن کے مطالب اور علوم جس کے لیے کھل جائے تو یہ بندہ ایک ہوتا ہے، لیکن ون مین آرمی بناتا ہے قرآن. قرآن کا علم، قرآن کی معرفت، قرآن سے تعلق ون مین آرمی ہر مسلمان کو ون مین آرمی بناتی ہے. لیکن وہ قرآن ہے جو ہدایت والا قرآن ہے. وہ قرآن ہے کہ جس کو سمجھا جائے، جس کو پڑھا نہ جائے، فقط صرف پڑھنے پر قرآن موقوف نہ ہو، سمجھنے پر ہو. آج میں آپ اس مبارک رات کے اندر میں غور کروں، آپ غور کریں. میں یہودیوں کے ریفرنسز آپ کو دوں، 6-7 ریفرنسز موجود ہیں. یہودی کہتے ہیں کتنی بے وقوف ہے یہ مسلمان قوم جن کے پاس قرآن ہے، اس کے باوجود یہ بے آسرا ہے. قرآن جیسی طاقت جن کے پاس ہے، قرآن جیسا پاور جن کے پاس ہے. علم میں دیکھو اس کا جواب نہیں ہے، افلاک میں دیکھو اس کا جواب نہیں ہے. بڑی بڑی ریسرچیں آئی، چاند پر پہنچ گیا یہودی، عیسائی بھی چاند پر پہنچ گیا. ان کو ڈینائی کرنے والے مسلمان ہیں نہیں. ریسرچ ہی نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی بیس ہی نہیں ہے کہ جس بات پر ان کے ریسرچ کو ڈینائی کیا جا سکے. پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہر قسم کا علم رکھا ہے. یہودیوں نے سوال کیا تھا مسلمانوں سے جب یہ فیک نیوز چلی تھی کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے. یہ فیک نیوز تھی. پہلے کہا کہ چاند پر پہنچ گیا، پھر اسے خود امریکہ نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہم چاند پر نہیں پہنچے تھے. وہ کوئی ایک سیارہ تھا جہاں پر ہم پہنچے تھے، وہ کہکشاں تھی. وہ کہکشاں میں سے کسی ایک جگہ تھی، وہ چاند تھا، وہ کیا تھا، اس کی تصویریں بھی وائرل کر دی، اس کا سب کچھ وائرل کر دیا. ہمارے پاس کوئی تھیوری ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی ریسرچ ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہے نہیں کہ ہم ان کو ڈینائی کریں. ہر ریسرچ کو ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں. دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ہم نہیں مان سکتے. اب اس کو دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس کریں، پاسبل بھی ہے کہ نہیں. مثال کے ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. معراج کی رات والا واقعہ بڑا مشہور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے. جیسے پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر جیسے پہنچے تو آسمان کا دروازہ بند ہے، حضور کے لیے، جبریل کے لیے. آسمان کا دروازہ بند ہے اور جا کے جبریل آسمان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینز یہ کہ آسمان کے دروازے، آسمان مقفل ہے، آسمان کے دروازے بند ہیں. اور سورج ہے 4تھے آسمان پر.
چوتھے آسمان پر. اس یہودی کے لیے فرشتوں نے دروازے کھولے کیسے؟ جبریل آئے، محبوب علیہ السلام جائیں تو دروازہ بند ہو، کھٹکھٹایا جائے، اوپر سے پوچھے کون، نیچے سے کہا جائے جبریل، کا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے، کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کا قد ارسل الیہ، قد ارسل الیہ، ان کو بلایا گیا ہے، ہاں ان کو بلایا گیا ہے. فرشتے نے دروازہ کھول دیا. ان کے لیے دروازہ کس نے کھولا؟ ان کے لیے دروازہ کیسے کھلا؟ چوتھے آسمان پہ سورج تک پہنچ چکے ہیں، کیسے 4 آسمانوں کے دروازے کھل گئے ان کے لیے؟ کوئی تو تھیوری ہوگی. ہم صرف وہ جدھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے، نہ ہمارے پاس کوئی فلسفہ، نہ ہمارے پاس کوئی تھیوری، نہ ہمارے پاس کوئی نالج، نہ ہمارے پاس کوئی علم کہ ہم ان کو ڈینائی کر سکے. کچھ ہے ہی نہیں اپنے پاس. پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں؟ کیا بندہ اس حدوں سے، لمیٹیشن سے بندہ باہر نکل بھی سکتا ہے یا نہیں؟ آسمان و زمین کی حدوں سے باہر نکلنا پاسبل بھی ہے کہ نہیں؟ پچھلے 20 سالوں سے ریسرچ چل رہی ہے، زمین کے اندر کھدائی چل رہی ہے کہ ہم زمین کی انتہا تک پہنچ جائیں، دوسری طرف سے نکل جائیں. چل رہی ہے ریسرچ، کھدائی بھی چل رہی ہے، سسٹم بھی، ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، لیٹسٹ مشینری لگی ہوئی ہے کہ ہم زمین کو کھودتے ہیں اور زمین کو کھود کے نیچے سے نکلیں گے. ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. اندر نیچے اتنی ہیٹ ہے کہ جتنی بھی انہوں نے مشینری نیچے بھیجی ہے وہ پانی ہو جاتی ہے، ایک لمٹ تک جا کے وہ پانی ہو جاتی ہے. ہمارے سادہ سی حدیث بتا دی ہے کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. ہم نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں؟ کیا آسمان و زمین کی حدوں سے نکلا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسی جگہ پر جایا جا سکتا ہے کہ ہم آسمان و زمینوں کی حدوں کو کراس کر جائیں؟ پاسبل بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے پہلے اعلان کر دیا، رحمان نے جواب دے دیا اس کا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کے گروہ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ اگر تم یہ چاہو کہ آسمان و زمین کی حدوں سے باہر نکلنا چاہو، اگر تم یہ چاہتے ہو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. اس کا مطلب ہے نکلنا پاسبل ہے. نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی نکلو گے وہاں خدا وہی ہوگا، رحمان وہی ہوگا. اس کا مطلب ہے پاسبل ہے، قرآن کہہ چکا پاسبل ہے. لیکن ہم اصل میں ہمارا ہے بلائنڈ ٹرسٹ. ایک ہوتا ہے ریسرچ کر کے ٹرسٹ ڈیولپ ہونا، اور ایک ہوتا ہے بلائنڈ، ہمارے پاس علم ہے نہیں. جب علم نہیں ہوتا نا تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور جب علم ہوتا ہے تو پھر اطمینان ملتا ہے. آج کی مقدس رات کے اندر ہم کم از کم اتنا ذہن تو بنائیں کہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کا ترجمہ قرآن اور تفسیر ہم پڑھیں. بدعقیدہ کی تفسیر کو ہاتھ نہیں لگائیے گا. ایسے بندے، ان ھذا العلم دین، مسلم شریف میں ہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، پہلے غور کرو تم اب دین، اللہ کا دین لے کس سے رہے ہو. پرسنالٹی چیک کرو، پرسنالٹی اتھینٹک ہو تو پھر قرآن کا علم لو. قرآن میں اللہ نے ہر قسم کا علم رکھا ہے. ہماری ہر زوال کو عروج دے گا قرآن. بس ہم نے یہ قرآن چھوڑ دیا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یقین مانے ہم آج دنیا بھر میں فارمیلٹی ہے، ہم آئے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، رات گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، صبح ہم نے بھی روزہ رکھا ہوگا، صبح زور تک ہم بھی سوئیں گے، سونے کے بعد ہو بھائی 27ویں شریف ہو گئی، ہاں ہو گئی. سبق کیا سیکھا، میسج کیا ملا، پیغام کیا ملا، ہدایت کیا ملی. جن لوگوں کے پاس قرآن موجود ہو اور قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی موجود ہو، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہمیں کسی معاملے میں ڈرنے کی حاجت نہیں تھی. باقاعدہ یہ کتابیں لکھی، جس کو غیرت چاہیے وہ قرآن پڑھے.
اپنے اندر سے ڈر ختم کرنا، قرآن پڑھو. رحمان قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کی برکت سے مومن کو غیرت دیتا ہے. آج ہمارے پاس پاپولیشن بہت ہے، 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، غیرت نہیں ہے. 2.25 ارب کے قریب سو کالڈ مسلمز ہیں، لیکن وہ غیرت، وہ حمیت، وہ ایک 2.25 ارب مسلمان ایک طرف، ایک صلاح الدین ایوبی ایک طرف. 2.25 ارب مسلمان ایک طرف. اتنا قرآن ہو چکا، ہمارے موبائلوں میں قرآن ہے، ہم قرآن سنتے ہیں، سورہ یاسین سنتے ہیں، اتنا قرآن ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود بھی 2.25 ارب میں کوئی ایک محمد بن قاسم نہیں بن سکا، کوئی ایک صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکا، کوئی ایک سلطان محمود غزنوی نہیں بن سکا. کیوں؟ قرآن تو غیرت دیتا ہے. ہم نے قرآن کو رکھ لیا برکت کے لیے. چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے، سمجھے گا کون؟ اس کے اندر سے موتی نکالے گا کون؟ اس کے اندر سے قانون اور تھیوری لے گا کون؟ میرا اور آپ کا. اور یہی کتاب اگر ایسا ہوتا کہ یہ قرآن، یہ ایسی کتاب ہے کہ کائنات کا ہر علم اس کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. 1 کروڑ روپیہ ملے گی سیلری ایک مہینے کی جو قرآن پہ ریسرچ کرے گا، غور کرے گا. دولت ملے نا، پیسہ ملے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. پیسہ نہیں مل رہا نا، اور ثواب کا ہمیں اس کا احساس اور شعور نہیں ہے. ثواب کہتے کس کو ہیں؟ اس کا شعور ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے، برکت کے لیے پڑھے 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ قل واللہ شریف پڑھ لی، ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. یار کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے لوگوں پر حملہ، دشمنوں پر حملہ کرتے تھے؟ ایک آیت کافی ہوتی تھی ان لوگوں کے غیرت اور جذبے کے لیے، ایک آیت کافی ہوتی تھی. اب تو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. کہاں گیا وہ معیشت کا فلسفہ؟ یہ بڑے ٹائکون بنے پھرتے ہیں، بڑے ٹائکون بنے پھرتے ہیں ہمارے یہاں معیشت کے انٹرنیشنل لیول پر. معیشت کا سبق سکھایا قرآن نے. قرآن اور معیشت پورا سبجیکٹ ہے، پڑھ کے دیکھیں. اصول بتائیں قرآن نے، سادہ سا، اتنے آسان الفاظ میں اور ایسی سادہ مثالوں کے ساتھ اکانومی سمجھائیے نا پروردگار عالم نے کہ تم توکل کرو. گندم کی بالیوں سے معیشت سمجھا دی، گندم کی بالیوں سے. خدا پر توکل کر کے، حرام چھوڑ کے، سود چھوڑ کے، ظلم چھوڑ کے، یہ ساری چیزیں چھوڑنے پہ بعد خدا پر توکل ایسا کر لو جیسا کسان کرتا ہے. کسان گندم کو پھینکتا ہے مٹی کے اندر. اچھا اس کو بھی پتا ہے کہ مٹی میں جا کے گندم فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اس ذات پر یقین ہے کہ وہ اس ایک دانے کو میں مٹی میں ڈال رہا ہوں اور اعتقاد خدا پر رکھ رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ اس ایک بالی سے تمہارے لیے 100، 200، 700، 500 بالیاں خدا پیدا کر دے گا. کبھی خدا پہ یقین کر کے آؤ تو صحیح، لیکن نہیں، ہم نے وہ چیزیں سیکھنی نہیں ہے قرآن سے، یا ہم نے سیکھی نہیں قرآن سے. نتیجہ یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، فاتحہ میں، تیجے میں، 10ویں میں، 40ویں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھ پڑھ کے پھونکتے جائیں، پڑھ پڑھ کے دم کرتے جائیں. قرآن دم کے لیے نہیں آیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، الادب المفرد کے اندر ہے، امام بخاری سے پوچھا، حضرت جب بخار ہو جائے تو کیا دم کرے؟ کون سا دم کرے؟ باقاعدہ دم تو موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ دم اپنی جگہ پر ہے، لیکن امام بخاری سے جب پوچھا گیا، امام بخاری نے کہا کہ جس بندے کو بخار ہو وہ قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دے، خدا شفا دے دے گا، کیونکہ قرآن میں خدا نے شفا دی ہے. قرآن پڑھو، سمجھو قرآن. امام بخاری فرماتے مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا، میں بیمار ہوتا، بخار ہوتا، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی، قرآن کا ایک مسئلہ جا کے استاد سے سمجھ لیتا، اس مسئلے کو سمجھنے کی برکت سے میرا بخار ختم ہو جاتا. اب ہمارا پیناڈول سے بخار جاتا ہے، اب دنیا کی دوائیوں سے بخار جاتا ہے، اب قرآن کی آیتوں سے بخار نہیں جاتا. اب بڑے بڑے تم اتنے ہو چکے، سورہ یاسین کو بھی اتنی کوٹڈ کر کے، چھوٹی سی سورہ یاسین کر کے پوری یاسین کو ہم نے گلے میں ڈال کے تعویذ بنا کے پہن کے رکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی وسوسے نہیں جاتے. پورا قرآن چھوٹا بالکل مائکرو کر کے اس کو بھی تعویذ بنا کے بازو پہ بھی باندھ دیا ہے، گلے میں بھی ڈال دیا ہے، شفا پھر بھی نہیں مل رہی. کیوں یار؟ کیا قرآن میں شفا نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے، جس غرض سے ہم لے رہے ہیں وہ غرض نہیں ہے قرآن میں.
ہم تو قرآن کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ہیں. آج کی رات یہ قرآن دو اعتبار سے نازل ہوا. ایک ہے دفعتاً آسمان دنیا پر آیا, اور ایک ہے نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن آیا. کبھی ہم آیتوں پر غور کریں, یقین مانیں. میری زندگی کا قرآن پاک میں ایک ریسرچ آئی, حیران ہو گئے. آج سے تقریباً کوئی 1100 سال پہلے قرآن پر ریسرچ کی. قرآن میں کتنے جانوروں کا ذکر ہے. اچھا کوئی بھی نبی ہے نا, اس نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرندہ ہے یا جانور ہے. سلیمان علیہ السلام لے لے تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد ہے, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چونٹی کا ذکر ہے. کیا تال میل ہے ان کا آپس میں, ریلیشن کیا ہے ان کا؟ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا کیا ریلیشن ہے؟ سلیمان علیہ السلام اور وادی نمل والا وہ جو نمل ہے, ان کا کیا ریلیشن ہے؟ صالح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے ساتھ نسبت اونٹنی کی کیا ریلیشن ہے, تال میل کیا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام, جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ مور کا ذکر ہے, کیا تال میل ہے اس کا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام ہے, ان کے ساتھ جس جانور کا ذکر ہے وہ مینڈا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح ان دونوں کا ریلیشن کیا بنتا ہے اور کیوں ذکر ہوا. قرآن کریم فرقان حمید میں عنکبوت کا ذکر ہوا. عنکبوت جالے بناتی ہے. کبھی اس کے جالے کو قریب سے دیکھو, کتنا پیارا اور کیسے زبردست جالا بناتی ہے. یہ مکڑی عنکبوت, اس کے بنانے کا سٹائل آپ دیکھو. اللہ نے اتنی سادہ مثال دے کے فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں یہ دنیا اور تمہارے جو کچھ ہے نا, یہ عنکبوت کے اس وہ جو جالا بنایا نا, اس سے بھی کم تر حیثیت ہے. نہیں ہے حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی. عنکبوت کا ذکر کیا, وہ بہترین انجینئر ہے عنکبوت. عنکبوت سے انجینئرنگ کی ابتدا ہوئی ہے. یہ پورا فلسفہ ہے. جس نبی علیہ السلام کے دور میں اس عنکبوت کا ذکر ہوا, اس نبی علیہ السلام کے دور میں لوگ آرکیٹیکٹ بہت تھے. پہاڑوں کے اندر اور زمین کے نیچے ایسے گھر بناتے تھے کہ حیران ہوتے تھے لوگ. پہاڑوں کو ہاتھوں سے توڑتے تھے اور ایسی انجینئرنگ کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. رحمان نے عنکبوت کی مثال دی کہ تم کیا بناتے ہو, یہ تو یہ مکڑی کا اس کے انجینئرنگ دیکھو. وہ انجینئرنگ اس کی دیکھ کے جب وہ اس وقت کے نبی کو حکم ہوا نا کہ ان کو بولو کہ دیکھیں یہ عنکبوت کی انجینئرنگ دیکھیں, وہ دیکھنے کے بعد وہ حیران رہ گئے. بولا وہ کوئی تو ہے جو طاقت جو اس کیڑے کو, چھوٹے سے کیڑے کو اتنی زبردست انجینئرنگ سکھا گئی. ایگزامپلز ہے, گدھے کی مثال ہے, مردہ جانوروں کی مثال ہے. قرآن کریم فرقان حمید لا کی کتاب ہے, اس میں کوے کی مثال ہے, چونٹی کی مثال ہے, عنکبوت کی ایگزامپل ہے, مکھی کے پر کی ایگزامپل ہے. کبھی ریسرچ کرے کیوں رحمان نے دی, کوئی تو وجہ ہوگی, اس کے پیچھے کوئی تھیوری ہوگی, کوئی فلسفہ ہوگا, اور میرے لیے کوئی اصول نکل آئے گا, میرے لیے کوئی قانون اس میں سمجھایا ہوگا. لیکن نہیں, ہم نے کیوں سمجھنا ہے؟ ہم نے تو سمجھنی ہے دنیا کی کتاب. آکسفورڈ کی جو آتھرائز کتابیں ہیں وہ ہمیں بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہیں, ان کی ریسرچز ہمیں بہت امپورٹنٹ نظر آتی ہے. رحمان نے جو بیان کیا یہ سارے مل بھی جائیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تم سارے مل جاؤ. اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے نا کہ یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی کوئی ایک صورت اور تھیوری تو لے آؤ. رحمان تو چیلنج کر رہا ہے, اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ایون یہاں تک میرے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. تلاش کرنے والی نگاہ چاہیے, ریسرچ کرنے والی نگاہ چاہیے. آج کی مقدس رات جہاں ختم قرآن ہوا, ہم کچھ قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں. ہماری بہت زیادہ مشکلوں کا حل قرآن کا فہم ہے, قرآن پاک کو سمجھنا ہے. ہاں ایک فرق ضرور ہے, قرآن کو سمجھنا, قرآن نے خود کہا ہے مجھ سے ہدایت لینی ہے نا, مجھ سے علم لینا, میں علم کے سمندر دوں گا, میں علم کے ایسے ایسے موتی دوں گا کبھی سوچ نہیں سکتے ہو, لیکن دوں گا اس کو کہ جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوگا.
یہ بتا دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو بولو آ جاؤ، تعالوا آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ تو رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی طرف بھاگے ہوئے آئیں گے، مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوب کو چھوڑے بغیر قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ اب دنیا کا علم دے گا، وہ یہودی کو بھی دے دیا، وہ عیسائی کو بھی دے دیا، وہ ہدایت کو جو خدا کو مطلوب ہے، وہ ہدایت کے جو واقعی ہدایت ہے۔ یعنی کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ یہ لوگ سیٹلائٹ تک پہنچ گئے، خلا میں پہنچ گئے، فضا میں پہنچ گئے، ریسرچیں کر لی، سارا کچھ کر لیا، اور پھر آخری ریسرچ ان کی ہر ریسرچ اینڈ میں جا کے یہ کہتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لیکن خدا کو پھر بھی نہیں مانتے۔ اتنے علم کے باوجود بھی خدا کو نہیں مانتے۔ اتنی ریسرچ کیوں؟ خدا نے وہ توفیق ہی نہیں دی۔ یہ ساری باتیں اصل توفیق کی ہیں۔ ایمان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، آپ کو اور مجھے بن مانگے مل گیا۔ اگر ویسے ریسرچ کر کے اگر ایمان لینا ہوتا نا تو پھر ہمیں بھی پتہ چلتا کتنے 20 میں 100 ہوتا ہے۔ ہمیں ریسرچ کر کے نہیں، ہمیں تو خدا نے تحفے میں دے دیا مصطفیٰ کے صدقے۔ تو اس ایمان کی قدر کریں اور قرآن کو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم سے سمجھیں۔ یہ سمجھنے کے لیے تھا، فہم کے لیے تھا، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے، رحمان تک پہنچیں گے۔ یہ قرآن اس لیے تھا، خدا کے لیے۔ آج قرآن پاک کی قرات بہت ہو گئی، فہم قرآن ختم ہو گیا، قرآن کا سمجھنا ختم ہو گیا۔ یہ طاق رات ہے، فرشتے آسمان سے، یعنی یہ جو قدر والی رات، اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے، واقعی طاق رات ہے، تو جبریل بھی زمین پر آئے ہیں، فرشتے بھی آئے ہیں۔ جبریل کو سب سے پسندیدہ بندہ وہ لگتا ہے جو قرآن سمجھنے والا ہو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے لکھا کہ جبریل اس بندے کا آج کی رات ماتھا چوم لیتا ہے جو قرآن سمجھ جائے، قرآن کی ایک آیت سمجھ جائے۔ جبریل اس بندے کا ماتھا چوم کے اس سے مصافحہ بھی کرتا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں جبریل۔ قرآن قرآن قرآن، ہر چیز کی دوا اس کے اندر ہے۔ صاحب قرآن کو ساتھ لیں، صاحب قرآن سے قرآن سمجھیں، کہ صاحب قرآن جیسا قرآن سمجھائے گا۔ حقیقت میں تو سمجھے ہی مصطفیٰ ہیں، محبوب کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے گا تو اس میں کامیابی ملے گی۔ ادروائز ہم لاکھ کوشش کر لیں، اتنی دعائیں، 1.25 ارب مسلمان دعائیں کر رہا ہے، آسمان سے فرشتے نہیں آ رہے۔ جب داعش آئی تھی شام کے اندر، 210 نبیوں کے مزارات کو اڑا دیا گیا تھا، آسمان سے فرشتے نہیں آئے تھے۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے بدلے میں رحمان نے آسمان سے فرشتے نہیں بھیجے، کیونکہ ہر مشکل میں اگر خدا فرشتے بھیجے گا تو میں اور آپ کس کام کے لیے ہیں؟ امتحان تو میرا اور آپ کا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ تو مالک ہے، وہ تو بس کن فیکون کرے تو معاملہ ہو جائے۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، میرا اور آپ کا سبق ہے۔ ہم میں غیرت کتنی آتی ہے، ہم میں جوش کتنا آتا ہے، ولولہ کتنا آتا ہے، ہم کتنا سمجھنے کے قابل ہے، کتنی معرفت کے قابل ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم پھرتے ہیں لوگوں پر، کبھی ان کا عروج کبھی ہمارا عروج۔ انہوں نے اپنے حساب سے یعنی وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن، ہم ان کے دشمن۔ یہ دشمنی ہے اور یہ رہے گی۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دشمنی نہیں ہوگی، یہ دشمنی قیامت تک ہے، یہ دشمنی رہے گی۔ ہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں، میں محبوب کی صف میں کھڑا ہوں یا دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوں۔ اور مجھے یہ پہچان کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے یہ پہچان قرآن دے گا۔ اور آج کی اس ترقی یافتہ دور میں کیسے میں نے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ بھی مجھے قرآن بتائے گا، صاحب قرآن بتائیں گے۔ تو قرآن کی طرف آئیں، اس کو صرف قرات تک موقوف نہ رکھیں کہ صرف ہم پڑھنے تک اس کو موقوف رکھیں، اس کو سمجھیں، کسی صحیح بندے سے سمجھیں، قابل اعتماد بندے سے سمجھیں۔ یقین مانیں یہ ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، یہ ایک پوائنٹ ہماری زندگی کا حاصل وصول ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ہر درد کی دوا خدا نے قرآن میں رکھی ہے۔
مصطفیٰ کے صدقے میں رکھیے. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے, سمجھ حاصل وصول ہو جائے گا. اب انشاءاللہ عزوجل 10 منٹ کا وقفہ ہوگا, اور 10 منٹ کے اس وقفے میں آپ تمام ماں باپ جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز تسبیح ادا کریں گے. جن احباب کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں.